ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ذاکرہ اہل بیت محترمہ وقار فاطمہ بنت جناب مولانا سید سبط نبی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب ایک ایسی مومنہ کے لیے برگزار کی جا رہی ہے کہ جو ایک بہت ہی پائے کی خطیبہ تھیں، ذاکرہ تھیں، عالمہ تھیں، اور یہ بہترین اتفاق ہے جسے حسن اتفاق کہا جاتا ہے کہ ان کے والد بزرگوار بھی ایک معتبر اور محترم عالم دین تھے، عالی جناب مولانا سید سبط نبی صاحب، جن کی خدمتیں ہیں دین مبین اسلام کے لیے۔ ان دونوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور اس مجلس کے پلیٹ فارم سے خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مومنین، چونکہ ایک ذاکرہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اس لیے میرے لیے ایک سوال یہ تھا کہ کیسے، کس موضوع کو آج کی مجلس میں عنوان قرار دیا جائے۔ تو مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت عنوان اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی مجلس کا عنوان ہے اللہ کا گھر، یعنی اللہ کہاں رہتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ کون سی ہے۔ انشاءاللہ اسی
موضوع پر آپ کی خدمت میں اپنے ناقص عرائض پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میرے نبی یہ لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں رہتا کہاں ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، میرے حبیب آپ ان سے بتا دیجئے میرا ایڈریس کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو اسے بتا دیجئے کہ میں اس سے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، لوگ پوچھتے ہیں خدا کا کام کیا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں جو مجھے پکارتے ہیں، جو مجھے پکارتے ہیں ان کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے جب تمہیں اتنا کریم خدا مل جائے جو تم سے بہت ہی قریب ہو اور جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہو، تو پھر کیا تم ایسے خدا کو نہیں پکارو گے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم مجھے ہی پکارو، ایرے غیرے کے سامنے اور ان کے سامنے جو تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتے ہیں، جو اپنا فائدہ یا نقصان نہیں کر سکتے، انہیں کیوں پکارتے ہو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پکارو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، مجھے پکارو اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب تم مجھے پکارو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راشد بن جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، کیونکہ تم نے مجھے پکارا ہے، کسی کم ظرف کو نہیں پکارا ہے۔ لہذا میرا ایڈریس یہی ہے کہ میں تم سے بہت ہی قریب رہتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پکارو۔ یہ کام جو ہے یہ دو طرفہ ہے۔ پروردگار کہتا ہے تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور تمہیں عطا کروں گا۔ یاد رکھیے گا پروردگار عالم نے بہت سی جگہوں پر یہ اعلان کیا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے میرا ذکر کرو گے تو اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی دو طرفہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد کیسے کی جاتی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم اگر 2 قدم جو ہے میری طرف چل کر آؤ گے تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ اگر جو ہے تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں آواز دوں گا، میں تمہارے پکار کو سنوں گا۔ ہاں عزیزو، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم میں کوئی شخص ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے نخرے بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے ایک درخواست دیجئے، ایک عرضی دیجئے، تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ صاحب بہت بزی ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ سی ایم سے مل لیجئے، چیف منسٹر سے مل لیجئے۔ چیف منسٹر کو آپ نے خط لکھا تو ادھر سے بھی جواب آیا کہ یہ صاحب بھی بہت ہی مصروف ہیں، یہ آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے ڈی ایم کو لیٹر لکھا کہ آپ سے مجھے بات کرنا ہے، لیکن ادھر سے جواب آیا
کہ یہ بھی بہت مصروف ہیں، آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے بڑے ہیں جن کے پاس ہم سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں اس کے لیے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، درخواست لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرضی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دو، مجھ سے خود بخود بات ہو جائے گی۔ پروردگار سے بات کرنا ہے۔ دیکھو ہم نے نماز میں ایک عمل ہے جسے قنوت کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہے، میرا بندہ جب مجھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے، میرا بندہ جب مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، تو اب اس کے بعد یہ مجھ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے قنوت اس لیے رکھا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، میں کریم ہوں۔ اچھا، آج کل ہو کیا رہا ہے، ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ مسجدوں میں جائیے تو آپ کو لاؤڈ اسپیکر سے یہ آواز سننے کو ملے گی کہ لوگ جو ہیں اللہ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ آج کا جوان ڈر گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا خطیب یہ اس طریقے سے تقریر کرتا ہے، نماز پڑھو، نماز ترک نہ کرو، اللہ سے ڈرو، روزہ رکھو، روزہ چھوڑو نہیں، اللہ سے ڈرو، کار خیر کرو، برے کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، غیبت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، شراب نہ پیو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، خیانت نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اتنا ڈرا دیا ہے، اتنا ڈرا دیا ہے لوگوں نے کہ جوان جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ آواز دیتا ہے مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، مجھ سے دور کیوں جا رہے ہو، مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تم سے بہت نزدیک ہوں، لہٰذا مجھ سے بھاگو نہیں۔ میں کریم خدا ہوں، میں تو تمہیں ثواب دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہوں۔ تبسم الرجل فی وجہ اخی حسنا، امام محمد باقر فرماتے ہیں پروردگار کی عطا تو دیکھو، کریم کی عطا تو دیکھو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو ہم جو ہے اس کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خرچ ہو گیا آپ کا؟ نہیں نا، کچھ نہیں خرچ ہوا۔ اس لیے اللہ نے کہا دیکھو میں تو تیار ہوں۔ آیت اللہ قراتی نے بڑی اچھی بات کہی، خدا فقط رحمان اور رحیم نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب دینے کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے، جہنم میں بھیجنے کے لیے بہانہ تلاش نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس بات کو ہلکے میں نہیں لیا ہوگا۔ بہت ہی عظیم بات ہے جو آیت اللہ قراتی نے کہا، خدا ارحم الراحمین ہے، یعنی وہ ثواب دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ تمہارا ایک جاننے والا بیمار پڑا ہے، تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے، جیسے ہی گھر سے نکلو گے ہر قدم پہ پروردگار ایک ثواب لکھ رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ وہ ثواب دینے کے لیے آمادہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اگر دیکھو تم میں سے کوئی جو ہے ایک نیکی کرے گا تو ہم نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھیں گے، ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 ہے۔
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ذرا تم نے پروردگار کے کرم کو تو نہیں دیکھا؟ اے میرے پروردگار تو اتنا کرم ہے، کریم ہے کہ تیرا کرم جو ہے کسی کے کریم کے کرم کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا، ایک کے بدلے میں 10 دے رہا ہے۔ یہ تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ بندہ اکڑ گیا، بندہ مچل گیا، اکڑ گیا صحیح نہیں ہے، بندہ مچل گیا، اور بندے نے کہا پروردگار اور بڑھا دے، اپنی عطا کو اور بڑھا دے۔ آواز قدرت آئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پروردگار نے اپنی عطا کو اور بڑھا دیا، آواز دی کہ دیکھو مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس ایک دانے کی ہے کہ جسے زمین میں ڈال دیا جائے تو انبتت سبع سنابل، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالیوں میں جو ہے 100 دانے نکلتے ہیں۔ جلدی سے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ملٹیپلائی کیجئے، ایک کے بدلے میں کتنا ہو گیا؟ ایک دانہ ہے، اسے زمین میں ڈالا، آپ حساب کتاب کر رہے ہیں نا اس وقت، ایک دانہ ہے اسے زمین میں ڈالا تو وہ اس نے 7 بالیاں نکلیں، تو کتنا ہو گیا؟ ایک کے بدلے میں 7 نہیں۔ پھر خدا نے کہا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں جو ہے 100 دانے، یعنی 7 کو اگر آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 700 ہو جائے گا۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ ایک عمل جو ہے اگر تم نے انجام دیا، ایک نیکی انجام دی، تو میں ایسا داتا ہوں، میں ایسا عطا کرنے والا ہوں، میں اتنا کریم خدا ہوں کہ ایک کے بدلے میں 700 عطا کرتا ہوں۔ بہت زیادہ ہو گیا نا، کون عطا کرے گا؟ آج میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ حساب کتاب کیجئے، شاید میں حساب کتاب میں میری غلطی ہو جائے، آپ جلدی سے حساب کتاب کیجئے گا۔ اب تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اس میں کیلکولیٹر ہے، جلدی سے کیلکولیٹ کر کے مجھے بتائیے کہ فرض کیجئے ایک کمپنی میں آپ کو 10,000 روپے ملنا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے میں دے رہا ہوں، 10,000 روپے ایک کمپنی میں آپ کو ملنا چاہیے، لیکن کمپنی کا جو مالک ہے وہ آپ کو 700 گنا بڑھا کر دے رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں گے؟ 10,000 کو آپ 700 سے ملٹیپلائی کریں گے تو میرے خیال سے 70 لاکھ ہو جائے گا، یعنی جسے 10,000 ملنا چاہیے تھا اسے 70 لاکھ مل رہا ہے، تو وہ کتنا بڑا کریم مانا جائے گا۔ لیکن بندہ ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں، بندہ مچلا ہوا ہے۔ پروردگار پھر بھی لمیٹیشن تو آ ہی گیا نا، محدودیت تو آ گئی، تو نے 700 کہہ کر جو ہے محدود کر دیا، اور جو کریم ہوا کرتا ہے وہ اپنی عطا کو محدود نہیں کرتا ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح ہو رہی ہے؟ جو کریم ہوا کرتا ہے وہ اپنی عطا کو میں لمیٹیشن کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ تو نے تو محدود کر دیا۔ اللہ نے آواز دی، تم نے پوری آیت نہیں پڑھی، اگر پوری آیت پڑھ لیتے تو شاید یہ اعتراض نہ کرتے۔ سنو سنو سنو، اس کے بعد میں نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ دیکھو ہم نے 700 گنا جو ہے 700 ٹائمز جو ہے یہ تو بطور مثال بتایا ہے، تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ گے، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے۔ تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے۔ تو پروردگار کوئی مثال ہے، کہا دیکھو میرے کرم پہ شک نہ کرنا، میرے جو مظہر صفات ہیں، جو میرے صفات کے مظہر ہیں، میں نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، جب انہیں دیکھو گے، ان کی عطا کو دیکھو گے تو تم میری عطا کو سمجھو گے۔ اسی زمین کے اوپر میرا ایک بندہ خاص ہے، جب سائل جو ہے ایک روٹی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کا کرم ایسا ہے کہ ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی
قطار دے دیا کرتا ہے۔ تو اب اسی سے اندازہ لگاؤ، جسے میں نے پیدا کیا ہے اس کا کرم اتنا زیادہ ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے اس کا کرم کتنا زیادہ ہوگا، اس کا کرم کیسا ہوگا، اسی سے تمہیں اندازہ لگانا ہوگا۔ تو سنو، یہ جو میں نے 700 گنا کی بات کہی ہے، یہ تو بطور مثال ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ اس میں اور اضافہ کر سکتا ہے، اس اپنی عطا میں اور اضافہ کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کسے کتنا دینا چاہیے۔ اللہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، خلوص کو بڑھاتے جاؤ گے، اس کی عطا میری عطا بڑھتی جائے گی۔ اللہ نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ میں کتنا دیتا ہوں، کس طرح سے ملٹی پلائی کرتا ہوں، تو یاد رکھو کہ میں جب ملٹی پلائی کرتا ہوں تو اس طریقے سے ملٹی پلائی کرتا ہوں، اس طریقے سے گڑا کرتا ہوں کہ تمہارا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا۔ آؤ جنگ خندق میں تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ اسی جنگ خندق میں میرا ایک نمائندہ خاص ہے، وہ عمرو ابن عبدود پر جو ہے جب وار کرتا ہے تو اس کے وار کا ثواب جو ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک تلوار کا وار جو ہے وہ جن و انس کی عبادت پر بھاری ہے۔ اب بتاؤ، جن و انس کی عبادت ایک طرف ہے، علی کی تلوار کا وار ایک طرف ہے، تو جب علی کی تلوار کا ایک وار کا ثواب اتنا ہے تو علی کی کل عبادتوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے کہ پروردگار جو ہے، تو بندے نے کہا اے پروردگار، ہم جو ہیں تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار۔ بندے نے کہا تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چلے گھر سے نکلے، لوگوں سے پوچھا اللہ کا گھر کہاں ہے؟ کہا یہ جو تم دیکھ رہے ہو سامنے، جس پہ مینار نظر آ رہا ہے، گنبد نظر آ رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں قریب گیا تو دیکھا دروازے پہ لکھا ہوا تھا یہ شیعہ کی مسجد ہے۔ میں نے کہا ارے مجھے تو بتایا گیا تھا اللہ کا گھر ہے، چلو دوسرا تلاش کرتے ہیں۔ اور آگے گئے، دیکھا ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کی مسجد ہے۔ میں نے کہا یہ تو خدا کا گھر بتایا گیا تھا۔ اور آگے گیا، دیکھا یہ دیوبندی کی ہے مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ پروردگار یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تیرا گھر جو ہے مختلف مسالک میں تقسیم ہو گیا ہے، مختلف نظریات میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ پروردگار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کسی نے کہا یہ تمہیں صحیح پتہ نہیں بتائیں گے، اللہ کا جو حقیقی گھر ہے اس کا ایڈریس اور اس کا پتہ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے۔ چلو اس سے پوچھا جائے، جو اللہ کا حقیقی نمائندہ ہے وہی اللہ کے حقیقی گھر کو بھی بتائے گا۔ کہا وہ کہاں ملیں گے؟ کہا مدینے چلو۔ ہم لوگ چلے، شہر مدینہ پہنچے، مدینے میں مسجد نبی میں آئے، دیکھا اللہ کا نمائندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ فیض آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض جاری ہے۔ میں قریب گیا، یا رسول اللہ ہم لوگ آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ اللہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ کا گھر کہاں ہے یا رسول اللہ؟ رسول خدا نے کہا تم تو جانتے ہو نا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، یہ لوگ آئے ہیں اور تیرے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بتا دے ان کا گھر، تیرا گھر کہاں ہے، انہیں بتا دے تیرا گھر کہاں ہے۔ آواز آئی لا یسعنی ارضی، میرا گھر اتنا بڑا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، میرا گھر، اللہ نے کہا میرا گھر اتنا بڑا ہے کہ لا یسعنی ارضی، اس زمین میں بھی نہیں سما سکتا ہے۔
वला समावी, और आसमान में भी अल्लाह का घर जो है नहीं समा सकता है। इतना बड़ा घर है कि न ज़मीन में आ सकता है न आसमान में समा सकता है। मैंने कहा परवरदिगार, क्या तू हमेशा बेघर रह जाएगा? जब तेरा कोई घर नहीं है तो तेरा जो है घर तो होना चाहिए। अल्लाह ने आवाज़ दी, यसौनी बैती फी क़ल्बिल मोमिन, मेरा घर देखना चाहते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ? तो सुनो, मैं क़ल्बे मोमिन में रहता हूँ, मोमिन के दिल में रहता हूँ। तो सोचिए कि वो काम जो ज़मीन और आसमान मिलकर नहीं कर सके, वो मोमिन का दिल कर रहा है। बात वाज़ेह हो रही है ना? यसौनी क़ल्बी, मेरा घर जो है, यसौनी बैती फ़ी क़ल्बिल मोमिन, मेरा घर जो है वो मोमिन के दिल में है। तो अब मुझे कहने दीजिए कि जब मोमिन का दिल इतना बड़ा है तो अमीरुल मोमिनीन का दिल कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा चलो मैं फ़ैसला कर किए देता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन को अपने घर में उतारूँगा और मोमिन के घर में खुद आ जाऊंगा। अब ये तो बात वाज़ेह हो गई, अल्लाह का घर। अल्लाह कहाँ रहता है? मोमिन के दिल में। क़ल्बुल मोमिन हरमुल्लाह, मोमिन का घर जो है वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर मोमिन का दिल है। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई ना। अब आइए इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। अल्लाह कहाँ रहता है? अल्लाह का घर मोमिन का दिल है। तो मोमिन का घर कहाँ है? बहुत तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह के घर को तो हमने समझ लिया कि वो क़ल्ब मोमिन है, लेकिन मोमिन का घर कहाँ है? जिस घर में आप रहते हैं जमशेद साहब, वो आपका घर है? मैंने पूछा जमशेद भाई आपका घर? उन्होंने कहा दिल्ली में फलां जगह पे मेरा घर है। जी नहीं जमशेद भाई, आपका ये घर नहीं है। कहेंगे अरे मौलाना आपने क्या कहा? कारपोरेशन में हमारा नाम मौजूद है, अगर आपको शक है तो जाकर देख लीजिए। मैंने कहा इस नाम से भी कुछ होने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर ये आपका वाक़ईन घर है तो आप जहाँ भी जाएं इसे लेकर जाएं। ये आप जब कहीं और जाते हैं या इंसान जब इस दुनिया से उस आलम में जाता है तो घर को छोड़कर जाता है। ये घर को छोड़कर जाना बता रहा है कि ये घर इसका नहीं है, इसका होता तो लेकर चला जाता। ये छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब ये घर इसका नहीं। एक मिसाल दे दूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी। मैं पहुँचा, मुझे जाना था मिसाल के तौर पे लखनऊ से दिल्ली जाना था। मैं पहुंचा प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखा एक साहब बेंच पर बैठे हुए। मैंने कहा क्या आप बेंच पे बैठे हुए, मुझे बैठने दीजिए, मैं बैठूंगा। कह लेकिन नहीं, आप नहीं बैठ सकते। क्यों? कहा जब तक मेरी ट्रेन नहीं आ रही है, मैंने टिकट लिया है, मैं यहाँ पर फ्री में नहीं आया हूँ, मैं टिकट लेकर आया हूँ, और जब तक ट्रेन नहीं आएगी मुझे कोई ताकत इस बेंच से नहीं उठा सकती है। अकड़ गए ये, मुझे नहीं बैठने दिया बेंच के ऊपर, मुझे बेंच पर नहीं बैठने दिया। इतने में मेरा झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ तक कि कुछ देर गुजरी, कुछ वक्त गुजरा, मैंने देखा ट्रेन आ गई। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये साहब जो बेंच पे बैठे हुए थे, ये मैंने देखा एक बैग लेकर आए हैं। मैंने कहा बैग में क्या है? कह लगे जब मैं चलने लगा था तो मेरी अहलिया ने, मेरी ज़ौजा ने जो है इसमें मेरे कपड़े रखे थे, मेरा साबुन रखा था, मेरा शैम्पू रखा था, टॉवेल रखी थी, टूथब्रश और टूथपेस्ट रखा था, ये सब कुछ उन्होंने रखा था। मैंने क्यों रखा था? कहा चूँकि रास्ता बहुत तूलानी है, लिहाजा इस तूलानी रास्ते के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरी अहलिया ने रखा। अब सुने अजीज़ों, अभी हमारी ये बात ही हो रही थी कि इतने में प्लेटफार्म पर ट्रेन आ गई। ये साहब जो अभी तक बेंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे ही ट्रेन आई ये ट्रेन की तरफ बढ़े। मैंने कहा भैया
کہا ارے بینچ بھی لے کر جاؤ، بینچ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ عجب نہیں وہ آواز دیں، عجب نہیں وہ آواز دیں کہ یہ بینچ یہیں پر رہے گی۔ اچھا کیا چیز ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں؟ ساتھ میں وہ بیگ لے کر جا رہے ہیں جس میں ان کے ضروریات زندگی کے سامان ہیں، وہ لے کر جا رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں نے کہا بینچ کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بینچ یہیں رہے گی کیونکہ یہ ہماری نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بیگ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کیونکہ بیگ ہمارا ہے اس لیے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو چیز چھوڑ دی جائے وہ آپ کی نہیں ہے، جو چیز لے کر جائیں وہ آپ کی ہوا کرتی ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، انسان جب ملک الموت کی ٹرین آ جائے گی تو گھر یہیں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کا نہیں ہے، اولاد یہیں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کی نہیں ہے، اقتدار یہیں پر چھوڑ دے گا کیونکہ اس کی نہیں ہے، حکومت کو یہیں پر چھوڑ دے گا کیونکہ اس کی نہیں ہے، جاؤ حشم یہیں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کی نہیں ہے، مال و دولت یہیں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کی نہیں ہے۔ وہ چیز لے کر جائے گا جو اس کی ہے۔ یہ بیگ لے کر جا رہے ہیں، اس بیگ کے اندر کیا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ ہے، اس بیگ کے اندر کیا ہے؟ تولیہ ہے، اس بیگ کے اندر کیا ہے؟ کپڑے ہیں۔ بس انسان بھی کیا کرے گا؟ اس چیز کو لے کر جائے گا جو اس کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے نیک اعمال ہیں، اس کی مجلسیں ہیں، اس کے اچھے کام ہیں۔ جو چیزیں وہاں لے جانی ہے وہ لے کر جا رہا ہے، جو یہاں چھوڑنا ہے اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ شاید یہ بات آپ تک پہنچی ہو کہ پروردگار نے ہم کو کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے، کچھ چیزوں کو لے جانے کے لیے کہا ہے۔ جو چیز چھوڑی جائے گی میں نے اس کی فہرست آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اب جو چیز لے کر جانا ہے ہم جو ہے اس کو صحیح طریقے سے رکھیں۔ کپڑا ہمیں لے کر جانا ہے، ٹوتھ پیسٹ لے کر جانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کپڑا پھٹا تو نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ خراب تو نہیں ہوا ہے، برش خراب تو نہیں ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ سب دیکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے لے کر جانا ہے۔ تو سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو سلیقے سے رکھتا ہے جسے اسے وہاں لے جانا ہے۔ ایک مثال تھی کہ جس کے ذریعے سے میں نے چاہا کہ یہ میسیج اور یہ پیغام جو ہے آپ تک پہنچے، اور چونکہ ایک ذاکرہ اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزیز ہو، لہذا میں نے چاہا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ بس ایک ذاکرہ کی مجلس ہے۔ عورتوں میں بہت سی شخصیتیں گزری ہیں، لیکن جب ذاکرہ کا نام آئے گا تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کا نام آئے گا، جن کا خطبہ وہ خطبہ حضرت فاطمہ زہرا جو آپ نے دربار میں دیا تھا، اسے ہر شخص کو ایک بار تو سننا ہی چاہیے۔ ایک خطبہ زہرا نے دیا تھا اور ایک خطبہ ثانی زہرا نے دیا تھا۔ زہرا نے جو خطبہ دیا تھا وہاں بھی دربار ظلم ہل گیا تھا، اور ثانی زہرا نے جو خطبہ دیا تھا وہاں بھی دربار ظلم ہل گیا۔ جناب زینب کے فضائل کو کس طرح سے پیش کروں؟ ہر مرحلے میں، ہر منزل پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اونٹ کی پشت پر تقریر کرنا آسان نہیں ہے۔ بے کجاوہ اونٹوں پر جناب زینب نے تقریر کی ہے، اور ایک ایک موقع پر جو ہے جناب زینب نے وقت کے امام کی حفاظت کی ہے۔ میں تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ عزیزو، جانتے ہیں جب یزید نے دربار میں، ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ امام سجاد کو اگر اذیت ہوئی ہے تو وہ شام میں ہوئی ہے۔ کربلا میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، جبکہ کربلا میں امام سجاد کا بابا قتل کیا گیا، چچا شہید کیا گیا، بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، علی اصغر کے گلے پر ہرملہ کا تیرے سے شعبہ لگا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، لیکن امام سجاد نے یہ نہیں کہا۔
امام سجاد نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اذیت مجھے کربلا میں پہنچی، کوفے میں بھی نہیں پہنچی، لیکن جب منہال کوفی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت آپ کو کہاں پہنچی، تو آپ نے 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ ہاں عزادارو، امام سجاد نے شام کا نام کیوں لیا؟ امام سجاد نے شام کا نام کیوں لیا؟ بس مجھے اسی پر مجلس کو مکمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام میں جب یہ قافلہ اہل حرم کا پہنچا ہے تو زینب بے ردا ہیں، ام کلثوم بے ردا ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے کہ اہل حرم کی حالت کیا ہوگی، اور دونوں طرف جو ہے تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ ہجوم لفظ میں نے استعمال کیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ ہجوم کہتے ہیں اس مجمع کو کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجمع ہو جائے کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ٹکرا رہا ہو، اسے ہجوم کہا جاتا ہے۔ ایک تماشائیوں کا ہجوم ہے، دیکھنے والوں کی شدید بھیڑ ہے جو اہل حرم کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں عزیزو، بلکہ شمر ہے جو تعارف کرا رہا ہے کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، ہذہ الصبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے گھر کی عورتیں ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ رباب ہے، ایک ایک کا تعارف جو ہے شمر کرا رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ جب دربار یزید میں داخل ہوا ہے عزیزو، تو یزید 700 کرسی نشینوں کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ذرا تصور تو کیجئے۔ اور علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی جو ہے ننگے سر رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے۔ جب یزید نے چاہا، بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ جو ہے آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہاں عزاداروں، بس آخری منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے جب امام سجاد کو قتل کرنا چاہا عزیزو، تو جناب فضہ سامنے آ گئیں، جناب فضہ سامنے آ گئیں، اور جناب فضہ نے جو ہے جیسے ہی جناب فضہ پر یزید نے چاہا کہ جناب فضہ کو قتل کرے، تو ایک مرتبہ عزاداروں جانتے ہیں کیا ہوا؟ جناب فضہ نے کیا کہا کہ جناب یزید کے محافظ جو تھے وہ سیاہ فام تھے، وہ ایک طرح سے حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا ان غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہ اے غلاموں، ارے تمہارے قوم کی ایک خاتون کے ساتھ یزید اس طریقے سے پیش آ رہا ہے اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ان حبشی غلاموں نے تلوار کو نیام سے نکال لیا اور یزید سے کہا خبردار، اس خاتون کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کیا تو تلواریں نیام سے باہر نکل جائیں گی۔ بس عزادارو، زینب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے آواز دی، ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے آواز دی نانا، آواز دی بابا، ارے ایک کنیز کے چاہنے والے اتنے ہیں۔ آج زینب تنہا ہو گئی ہے، آج زینب اکیلی ہو گئی ہے، زینب کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ذاکر محمد و آل محمد محترمہ وقار فاطمہ بنت جناب مولانا سید سبط نبی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔